انڈیا کو بہت سخت دن دیکھنے کو ملیں گے۔ مودی کا حساب کتاب بہت غلط نکلا اور اس نے بہت غلط وقت پر اسرائیل اور نیتن یاہو کو چنا اور بھارت کو معاشی لحاظ سے بڑے دھچکے لگیں گے۔ اسرائیل کو فادر لینڈ کہہ دیا اور اپنے آپ کو مدر لینڈ انڈیا کو کہہ دیا۔ پاسداران انقلاب کے جو صبر ہے اس کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انڈین جو مفادات ہیں ان کو اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح امریکی مفادات کو سمجھا جاتا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، ایرانیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے مودی کو اتنا سخت جواب ملا ہے کہ اس وقت انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور انڈیا کو جو پہلا سخت جو جواب دیا پاسداران انقلاب نے، اور یہ پہلا جواب ہے، ابھی یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس سے آگے بھی یہ سلسلہ چلے گا اور اس سے اس وقت چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ انڈیا کے اندر اس وقت اتنا شور شرابہ ہے کہ شاید اس شور شرابے میں مودی جو ہے وہ پاگل ہو جائے، کیونکہ اس نے جو سودا کیا تھا وہ گھاٹے کا سودا تھا اور آج اس کو اس کے بھگتنے کے دن ہیں۔ ہوا کیا ہے انڈیا کے ساتھ، اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایرانی پروفیسر ہیں، تہران یونیورسٹی کے پروفیسر محمد، ان کا نام ہے جی محمد مراندی۔ انہوں نے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انڈیا کو بہت سخت دن دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے اس کی پیشن گوئی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مودی کا حساب کتاب بہت غلط نکلا اور اس نے بہت غلط وقت پر اسرائیل اور نیتن یاہو کو چنا، اس سے اپنی دوستی کا اس نے اظہار کیا۔ اب تیل کے حصول میں اس کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی اور بھارت کو معاشی لحاظ سے بڑے دھچکے لگیں گے۔ یہ انٹرویو تھا ان کا ایک ٹی وی پہ، اور اس کے فوری بعد پاسداران انقلاب نے انڈیا کی طرف جانے والے ایک بڑے جہاز کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اب یہ جو تباہی ہے، یہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں کی انہوں نے، صرف اس لیے نہیں کی کہ اس نے دورہ کیا تھا مودی نے اور وہاں پہ جا کے تو اس نے وعدے وعید کیے اور اپنے اسرائیل کو فادر لینڈ کہہ دیا اور اپنے آپ کو مدر لینڈ انڈیا کو کہہ دیا، یعنی کہ اس کو باپ مان لیا اور جو انڈیا ہے اس کو ماں کہہ دیا۔ تو یہ جو رشتہ داری اسے نکالی، اس پہ بھی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ اصل مسئلہ کہاں پہ بنا، جس سے پاسداران انقلاب کے جو صبر ہے اس کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انڈین جو مفادات ہیں ان کو اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح امریکی مفادات کو سمجھا جاتا اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ اس وقت ہوا جب ایرانی بحریہ جو ہے وہ انڈیا کی دعوت پر ایک ایکسرسائزز کے لیے، جو کہ روٹین کی ایکسرسائزز، فوجی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ انڈیا گئی تھی، بحر ہند میں گئی تھی، اور وہاں پہ گوچی جو ان کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہ وہاں موجود تھی کوچی، اور وہاں پہ اس کو جب وہ جہاز واپس آیا ان ایکسرسائزز میں حصہ لینے کے بعد، تو اس کو امریکیوں نے نشانہ بنا دیا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس کی اس پوری کی پوری انٹیلیجنس انڈیا نے دی تھی کہ کب یہ جہاں سے جہاز روانہ ہو رہا ہے اور اس کا روٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس روٹ میں کوئی بارودی سرنگ لگائی ہوئی تھی۔ اور وہ دیکھیں، جب وہ اس کی فوٹیج اگر آپ نے ویڈیو اس کی دیکھی ہے تو جس طریقے سے وہ جہاز کے نیچے سے کوئی بم پھٹتا ہے تو وہ بارودی سرنگ ہے جو نیچے سمندر کے نیچے انہوں نے امریکیوں نے لگائی تھی، اور وہ بالکل اسی صورت میں لگ سکتی ہے جب آپ کو جہاز کے روٹ کا پتہ ہو اور آنے جانے کے وقت کا پتہ ہو، ورنہ وہاں پڑی ہوئی جو بارودی سرنگ ہے وہ تو کسی اور جہاز کو بھی ٹکرا جائے، کیونکہ جہاز تو کمرشل جہاز تو سمندروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹائمنگ کے لحاظ سے اور اس کی پوری انٹیلیجنس جو ہے وہ بھارتیوں نے دی، اور پھر اس دھماکے کے بعد جب اس جہاز کی تباہی ہوئی ہے تو اس پر موجود جو عملہ تھا اس کو بچانے کوئی نہیں آیا، انڈیا کی طرف سے کوئی اور اس کو بچانے نہیں آیا۔ وہ وہاں پہ مدد مانگتے رہے اور وہ جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان ذرائع سے انہوں نے پکار کی کہ ہمیں بچایا جائے، کوئی بچانے نہیں آیا، اور اگر کوئی آیا تو وہ سری لنکن بحریہ آئی، سری لنکا کی جو نیوی ہے وہ آگے بڑھی، اور اس نے اس وقتی طور پہ جو خبر یہ دی تھی کہ یہ امریکہ اس کو ہٹ نہیں کر سکا، اس کو کچھ اور ہوا ہے، لیکن وہ اس کا اندازہ اس لیے غلط ہوا
کہ اس کو واقعی کوئی تارپیڈو نہیں لگا. امریکہ نے کہا نا کہ ہم نے تارپیڈو سے اس کو حملہ کیا. تارپیڈو ایک بام ہوتا ہے جو پانی کے نیچے سے آ کے ہٹ کرتا ہے. اب نیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بام آیا کہ نہیں آیا, تو نیوی نے وہ بھی تو ادھر ہی مشقیں کر رہے تھے. سری لنکن نیوی جو ہے ان کا بھی تو بحر ہند, ان کا بھی تو سمندر ہے, ان کے بھی پانی یہی ہیں. تو انہیں پتہ تھا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی بام جو ہے وہ تارپیڈو وہاں سے نہیں آیا. تو اصل وجہ یہ تھی جو کہ پھر بعد میں پتہ چلی کہ وہ تو بارودی سرنگ تھی جو کہ پہلے سے لگائی جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سڑک کنارے بارود لگایا جاتا ہے کہ کوئی گاڑی آئے گی اور وہ اس کو اڑا دے گی, تو وہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا کہ اس ٹائم پہ آئے گی, فلاں گاڑی ہوگی, ورنہ کوئی بھی گاڑی آئے گی وہ اڑ جائے گی. تو یہ تھی انٹیلیجنس دی انہوں نے بھارتیوں نے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بھارتیوں کی شرارت تھی, اور بھارتیوں کی نے جو ایرانی بحریہ کا جہاز ہے نہ صرف اس کو تباہ کروایا بلکہ اس کے عملے کے لوگوں کو شہید بھی کروایا. اس کا بدلہ لیا ہے ایرانی پاسداران نے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے, یہ تو خیر یہ بدلہ ہے, لیکن یہ آگے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکے گا. یہ تو ایک جہاز کا بدلے کی اپنی جگہ پہ ایک کہانی ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے, اس کا جو اصل جو امپیکٹ ہے اور جو بہت برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ اب اس بحیرہ عرب سے کوئی جہاز بحیرہ ہند میں داخل نہیں ہوگا جو انڈین ہوگا. اس کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے. اور انڈیا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گیس کے لیے اور پیٹرول کے لیے, اور وہاں پیٹرول جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہے اس کی قیمتیں. اب مودی کو آئے گا مزہ اس نیتن یاہو سے دوستی لگانے کا, چونکہ دونوں اندر سے ایک جیسے ہیں نا, قصاب ہیں. وہ بھی, یہ بھی مسلمانوں کا قاتل ہے, وہ بھی مسلمانوں کا قاتل ہے. تو یہ ان کا اصل میں ان کا ڈی این اے ایک ہے. تو یہ ڈی این اے تو ایک ہو گیا, لیکن اب انہوں نے جو ڈی این اے ان کا نکالنا ہے پاسداران نے, اب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ دوسری طرف آپ دیکھیں, پلڑے ترازو کے دونوں پلڑے دیکھنے چاہیے نا, ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف پاکستان. پاکستان کے ساتھ آج جو رابطہ ہوا ہے اس میں جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو کہ آپ کے جہازوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, جس طرح سے انہوں نے ساتھ ہی اس کے موجود بنگلہ دیش کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے جہازوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ بھگتنا پڑے گا آپ مودی کو کہ ایک طرف مسلمان, پھر اگر تم یہود و ہنود کا اکٹھ ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی اکٹھ ہے کہ پھر تم جاؤ اسرائیل سے لو جا کے جو لے سکتے ہو. ہم اپنے پاکستان کو اور اپنے بنگلہ دیش کو تیل کی سپلائی بھی جاری رکھیں گے اور تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو یہ ہے اس وقت وہاں پہ صورتحال, اور بہت چیخو پکار ہے. یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بعد جو اگلی باری ہے وہ مودی کی ہے کہ اس کو اس کے ملک کے اندر سے جوتے پڑیں گے. اجازت دیجیے.